بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 7۔ اس بک کا جو ہے لیسن نمبر 6 ہے، لیسن نمبر 6 ایک لڑکا، جو کہ ایک نظم ہے۔ اس کے لکھنے والے شاعر جو اختر الایمان۔ تو پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اختر الایمان سن 1915 میں پیدا ہوئے، 1995 میں ان کا انتقال ہوا۔ اختر الایمان نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ مدت تک وہ دلی کالج میں زیر تعلیم رہے اور دہلی یونیورسٹی سے BA کیا۔ شروع میں محکمہ سول سپلائی میں کام کیا، کچھ مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں رہے۔ اس کے بعد ممبئی جا کر فلموں سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی نظموں کے 6 مجموعے ہیں: گرداب سن 1943 میں، تاریخ سیارہ سن 1946 میں، اور ایک منظوم تمثیل سب رنگ سن 1948 میں، آبجو سن 1959، یادیں سن 1961، بنت لمحات سن 1969، نیا آہنگ 1977 شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے کلیات سر و سامان 1984 میں منظر عام پر آیا۔ ان کی خودنوش کا نام اس آباد خرابے میں ہے۔ چوتھے مجموعے یادیں پر سن 1962 میں انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ اقبال اعزاز کے علاوہ معتدل صوبائی اکادمیوں نے بھی انہیں اعزازات اور انعامات سے نوازا۔ اختر الایمان کی نظموں میں ایک فلسفیانہ تجسس کی کیفیت ملتی ہے۔ نظم نگاری میں انہوں نے اپنی راہ الگ بنائی، نیکی اور بدی کی کشمکش، وقت کی اہمیت، خواب اور حقیقت کا تصادم، اور انسانی رشتوں کی دھوپ چھاؤں ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ وہ براہ راست انداز کے بجائے رمزیہ انداز کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں خود کلامی اور مکالمے کی کیفیت ملتی ہے۔ اختر الایمان اردو نظم کے ممتاز شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب نظم پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ خیابان اردو کا لیسن نمبر 6 ہے۔ لائن سے چلتے ہیں تو چھٹے نمبر پر یہ سبق آ رہا ہے، جو کہ ایک نظم ہے، ایک لڑکا۔ اس کے لکھنے والے شاعر جو اختر الایمان ہیں، انہوں نے یہ لڑکا جو ایک نظم کا ٹائٹل دیا ہے، لیکن اس میں خود اپنے آپ کو رکھ کر اپنے آپ سے انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ تو یہ نظم بہت آسان سی ہے، تو مطلب ایک نظم کی طرح پوری ایک بند جو ہے اس کو پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو دیکھیے، میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی منڈیروں پر، کبھی جھیلوں کے باغوں میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سینوں کی رنگ رلیوں میں، سیر دم چھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کی سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خواب گاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخ بستہ ہواؤں میں، کبھی ہمسن حسینوں میں بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچا بگولا سا، کبھی جیوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرنا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تن چشموں کا رواں پانی نظر آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں میرا ہمزاد ہے، ہر گام پر، ہر موڑ پر جولاں۔ تو یہ والا پیج جو مکمل ہو گیا، نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دوسرے صفحے پر یہاں تک میں مکمل کر دوں گی، اس کے بعد تشریح کروں گی، کیونکہ یہ ایک جیسے مطلب ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی لے میں یہ چل رہی ہے۔ دیکھیے، اسے ہمراہ پاتا ہوں، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے، جیسے میں مفرور ملزم ہوں۔ مفرور یعنی بھاگا ہوا، فرار ہوا۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے، اختر الایمان تم ہی ہو؟ تو اختر الایمان ان اشعار میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرقی آبادیوں میں سے کسی ایک بستی کے اونچے ٹیلوں، آموں کے باغوں، کھیتوں کی مینڈوں، جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں ادننگے کم عمر بچوں کے ساتھ
کچھ اس طرح وقت گزرا کہ سبھی تتلیوں کے تعاقب میں سونی راہوں پر دوڑے۔ کبھی پرندوں کے گھونسلوں میں جھانکا، کبھی جلتی ریت پر، کبھی سرد ہواؤں میں ادھر سے ادھر دوڑے، اور کبھی ہم سے ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا۔ ان سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے اخترالایمان سوچتے ہیں کہ میرا لڑکپن میرا ہمزاد ہے، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور سائے کی طرح پیچھے لگا رہتا ہے، جیسے میں کوئی ملزم ہوں جو سزا کے خوف سے ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہوں، بھاگ رہا ہوں۔ در حقیقت اس بند میں اخترالایمان نے اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ بچپن کیسا ہوئی، اس کی یادیں ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو ان جو اوپر کی بند ہم نے پڑھی ہے اس میں جو بچپن کا ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے، نیچے کی بند جو ہے، خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بستر خمخواب ہو، دیبا و مخمل ہو۔ مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں، اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سنوارا، ایک حد فاضل مقرر کی، چٹانیں چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے، میری تخلیق کی، مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں سے کانے لعل و گوہر سے، ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمور کر دی ہیں۔ وہ حاکم قادر المطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے، خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے۔ اس نے خسروی دی ہے لیموں کو مجھے نکہت، اسی نے یا وہ گویوں کو میرا خازن بنایا ہے، تو انگر ہرزہ کاروں کو کیا دریوزہ گر مجھ کو، مگر جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو۔ تو اس والے بند میں جیسے ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار جو ہیں ہماری کتاب خیابان اردو کی نظم ایک لڑکا سے لیے گئے جس کے شاعر اخترالایمان ہیں۔ اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ تو اس بند میں اخترالایمان خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا نے زمین پر سبزہ اس طرح اگایا جیسے خمخواب، دیبا اور مخمل کے بستر ہوں۔ اس نے سورج چاند تاروں کو روشنی عطا کی اور ہر ایک کے درمیان ایک فاصلہ رکھا۔ آسمان ہمارے سروں پر ایک خیمہ کی طرح سایہ کیے ہوئے ہیں۔ خدا نے چٹانیں چیر کر دریا نکالے، سمندروں میں موتی مونگے اور پہاڑوں میں لعل و گوہر کی کانیں بھر دیں۔ انسانوں کو اس دنیا کی دیکھ بھال کے لیے پیدا کیا۔ خدا قادر المطلق ہے، وہ تنہا اور دانا، وہی اندھیرا کو اجالے سے جدا کرتا ہے، اسی کی صحت اور سخاوت ہے کہ اس نے کنجوسوں کو بادشاہت سے نوازا اور مجھ کو مفلس بنایا۔ اس نے فضول باتیں کرنے والوں کو دولت عطا کی، ناداروں کے لیے خزانچی بنایا، نامعقول لوگوں کو طاقتور بنایا اور مجھے بھکاری بنا دیا۔ اب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے دامن پھیلاتا ہوں تو میرا ہمزاد مجھ سے پوچھتا ہے کہ اخترالایمان تم ہی ہو، یعنی تمہاری خودداری اور غیرت کو کیا ہوا جو ان کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہو؟ یا اخترالایمان نے یہ دکھایا کہ نااہل اور نامعقول لوگوں کو خدا نے کس طرح نوازا اور باصلاحیت لوگ پیٹ بھرنے کے لیے ان بیہودہ فضول باتیں کرنے والوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یعنی ایک ایک بند جو ہے ایک ایک ٹاپک لیے ہوئے ہے نا، یہاں پر خدا کا ذکر ہے، اس سے پہلے والی بند میں ان کے بچپن کے بارے میں، تو یہاں پر یہ والا جو ہے صفحہ مکمل ہو چکا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، اگلے صفحے پر یہاں پر دیکھیے یہ ہے معیشت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے میرے قبضے میں، معیشت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے میرے قبضے میں، جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی، مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بوجھ اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالۂ شب، کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر، کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہے، اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے،
کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے۔ غرض کردہ ہوں بعد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ تو اس والے بند میں اختر الایمان نے کہا ہے کہ خدا نے ذہن رسا تو مجھے دیا ہے، لیکن کاروبار، روپیہ پیسہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں، یعنی مجھے روزی روٹی کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہے گا۔ پیسے کی خاطر اپنے لکھے ہوئے نغموں کو ان کے ہاتھوں فروخت کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ وہ صاحب حیثیت دولت مندان نغموں کو اپنا نغمہ کہہ کر دوسروں کو سنائیں۔ جب کبھی مجھے اپنا خیال آتا ہے تو لگتا ہے کہ بس میری حیثیت ایک آبلے کی سی ہے جسے ایک دن پھوٹ جانا ہوتا ہے۔ ہر روز یہی ہوتا ہے، اگلی صبح کے لیے شب کا دامن تھام لیتا ہوں کہ کبھی تو میرے اچھے دن آئیں گے۔ تبھی مجھے میں چھپا ہوا لڑکپن سوال کرتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو؟ اختر الایمان خود کلامی کی حالت میں بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں بچپن میں خوددار تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جب جوان ہو کر ادھیڑ عمر ہوا تو خودداری اور انا کہاں چلی گئی؟ یعنی ان کو روزی روٹی کے لیے جو اپنا انا بھی جو ہے گروی رکھنی پڑی۔ اب یہ جو ہے آخری بند ہے کہ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوا پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے، اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ تو یہاں پر ہماری نظم ہو گئی مکمل۔ یہ آخری بند میں اختر الایمان کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا جو لڑکپن میں جب مجھ سے اس طرح کے سوال کرتا تو میں جھلا جاتا ہوں، پھر اپنے آپ سے مخاطب اور کہتا ہوں کہ وہ دیوانہ، وہ سرپھرا، وہ بے حد بے چین پاگل لڑکا جسے آج تم تلاش کر رہے ہو، اسے خود میں اپنے ہاتھوں سے فریبوں کا کفن پہنایا اور ادھوری خواہشوں کی قبر میں اسے دفنا دیا ہے۔ یعنی اسے خود اپنی آپ کو جھوٹی تسلیاں دی کہ آج ایک دن آئے گا جب خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکا جو سماجی ناہمواری کو ختم کرنا چاہتا تھا اور جس نے خواب دیکھے تھے کہ اس معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بے لباس نہیں ہوگا، سب کے سر پر چھت ہوگی، ایسے خواب دیکھنے والا لڑکا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جبھی لڑکپن، وہ لڑکا جو مسکراتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ اس نظم میں اختر الایمان نے خوبصورت انداز بیان کے ساتھ ایک شاعر کی بے بسی، مجبوری پر لڑکپن اور جوانی کے تضاد کے ساتھ اس طرح روشنی ڈالی کہ خود بخود اختر الایمان کے لیے جذبہ ہمدردی ابھرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری نظم جو ہو گئی مکمل۔ یہ اختر الایمان لکھنے والے شاعر، ہم نظم کا جو ہے مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اختر الایمان کی یہ نظم چھوٹے بڑے 4 بندوں پر مشتمل ہے۔ ان بندوں میں خود کلامی کی کیفیت ہے کہ اختر الایمان خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی کردار ایک لڑکے کے روپ میں خود اختر الایمان ہے۔ اختر الایمان اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معصوم بچپن آموں کے باغوں، جھیلوں کے کنارے، گاؤں کے ٹھیلوں میں گزرا، پھر لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو روزگار کی تلاش میں گاؤں چھوڑ کر شہر جانا پڑا۔ گاؤں کی سیدھی سادی زندگی کے مقابلے میں شہروں کی زندگی بالکل برعکس تھی۔ یہاں قدم قدم پر مکر و فریب سے سامنا ہوتا تھا اور گاؤں کا نوجوان جو کبھی معصوم بچہ تھا بڑے ولولے اور امنگ کے ساتھ شہر آیا تھا، لیکن شہر کے پرفریب لوگوں کا شکار ہو گیا۔ اختر الایمان اس موقع پر خود ہی سوال کرتے ہیں کیا تم وہی اختر الایمان ہو، وہی لڑکے ہو؟ اور خود ہی جواب دیتے ہیں کہ میں پہلے جو کچھ تھا اب نہیں رہا، بس یہ سمجھ لو
میں کسی نہ کسی طرح زندہ ہوں۔ تو یہ نظم کا مرکزی خیال مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ہماری نظم یہاں پر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے سوالات ہیں۔ ہم نے نظم کا مرکزی خیال بھی دیکھ لیا۔ اب 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لڑکا جب شہری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا جب شہری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اسے قدم قدم پر جھوٹ فریب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اسے اپنا من ایک کھوٹے سکے کی طرح نظر آتا ہے۔ وہ چند سکوں کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے حسین نغمے کو دوسرے کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں اپنا کلام کہہ کر دوسروں کو سنائے۔ سوال نمبر 2 ہے، شہری لڑکا خدا کی کن نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے؟ شہری لڑکا خدا کی تمام نعمتوں کا معترف ہے کہ زمین پر اس نے نرم گھاس، حسین پھول اگائے، آسمان کو ہمارے سروں پر سائے کے لیے خیمے کی طرح رکھا، سورج، چاند، تارے سب روشنی کے لیے مقرر کیے، چٹانوں کو چیر کر دریا نکالے۔ خدا نے معمولی مٹی سے مجھے پیدا کیا اور اس دنیا کی حفاظت کے لیے معمور کیا۔ لعل و جوہر کی کانوں کے ساتھ سمندر میں موتی اور مونگے کے خزانے چھپا دیے، مست کرنے والی معطر ہواؤں سے دنیا میں روح پھونک دی۔ اب سوال نمبر 3 ہے، رزق کی تحصیل کی خاطر لڑکا کیا کیا کرتا ہے؟ تو جواب ہے، تحصیل رزق کی خاطر یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے تحصیل رزق کی خاطر لڑکا ان کامیاب دولت مندوں کو اپنے نغمے بیچتا ہے، اس کے نغمے یہ دولت مند اپنا کہہ کر دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ سوال نمبر 4، اس نظم میں شاعر نے اپنی کس کشمکش کا اظہار کیا ہے؟ تو اس نظم میں در حقیقت گاؤں کی سیدھی سادی اور شہر کی پرفریب زندگی کا تضاد ہے۔ اس تضاد کا شکار گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا ہے جو گاؤں سے شہر اس لیے آیا تھا کہ یہاں اسے محنت و مشقت سے روپیہ پیسہ ہاتھ آئے گا اور وہ بھی دوسروں کی طرح اپنی خواہشیں پوری کر سکے گا، لیکن پہنچ کر اسے ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا جو ذہنی اعتبار سے شاعر سے کمتر تھے لیکن ان کے پاس کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پیسہ تھا۔ اس نظم میں شاعر نے اسی کشمکش کا اظہار کیا ہے۔ تو ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے چاروں جوابات ہو گئے ہیں مکمل۔ میں یہاں پر اپنی نظم بھی مکمل کر رہی ہوں، اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ میرے کے سمجھانے کا جو انداز وہ بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اچھا لگ رہا ہے میری ویڈیو تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ بھی مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔